البغی، سب سے پہلا جو گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس گناہگار کو پہلے سزا دیتا ہے پھر اس کو موت آتی ہے، البغی ہے۔ بغی کا ظلم کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بعض اوقات افراد خانہ بہن بھائی پر ظلم کرتا ہے، میاں بیوی پر، بیوی میاں پر ظلم کرتا ہے، اچھا جی اسی طرح ہمسایہ پر وہ ظلم کرتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو وہ مقام نہ دینا جو مقام اس کو دینا چاہیے، وہ ظلم ہے۔ اور کبھی ظلم حکومتیں کرتی ہیں، کبھی ظلم ادارے کرتے ہیں، کبھی تنظیمیں کرتی ہیں۔ ظلم کا دائرہ بہت جو ہے نا وہ وسیع ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارے معاصر دنیا میں ظلم کے بدترین جس کو آپ مثال کہہ سکتے ہیں وہ دو مقامات پر ہے، ایک غزہ میں اور ایک پارا چنار میں۔ غزہ اور پارا چنار، بہت سارے دوست کی تعبیر ان کے الفاظ بہت اچھا ہے، پاکستان کا غزہ، وہ پاکستان کا غزہ بنا ہوا ہے۔ اور یہ معصوم کا فرمان ہے، اس شخص کی دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کا خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ ان کا خدا کے سوا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ ابھی جو تازہ سانحہ پیش آیا ہے، ابھی کسی ایک خبر کو ہم مستند نہیں کہہ سکتے، وہ 80 کی خبر بھی ہے، 50 کی خبر کی ہے، سرکاری طور پر جو اعلان ہوا ہے میرا خیال وہ 37 کی ہے، 38 سرکاری عام طور پر اس طرح کے سانحات میں سرکاری اعلان میں جو اعداد شمار بتائے جاتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، چونکہ وہ ان کے خلاف جاتا ہے، جتنے زیادہ اموات ہوں گی حکومت کے خلاف جاتی ہے۔ یعنی سرکاری اعلان کے مطابق 37 آدمی کانوائے پر حملے کے نتیجے میں جان بحق ہوں، شہید ہوں، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ 37 آدمی کانوائی کے ساتھ۔ اب ہم ہر خبر کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے، اغوا کیا گیا ہے بعض کو، خواتین ان میں شہید ہوئی ہیں، بچے اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، سیکورٹی والے 100% جو ہے نا وہ محفوظ ہیں، بخیریت ہیں۔ ہم یہ نتیجے نکالنے پر مجبور ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی اس خبر کو اس تفصیل کے ساتھ پڑھے گا کہ بھئی 100 گاڑیاں تھی، اس میں کانوائی کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ فورسز بھی شامل تھے، ان کے سامنے کتنے گھنٹے کارروائی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک فائر کے نتیجے میں یہ سارا نہیں ہوا ہے، 37 بندے مارے جاتے ہیں، اغوا بھی کیے جاتے ہیں، کئی گھنٹے وہ کارروائی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کارروائی کی حفاظت کے لیے مامور جو افراد تھے ان کو نشاور گولیاں دی ہیں، وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، تب تسلی سے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ ہر کوئی اس نتیجے تک پہنچے گا یہ اتنی بڑی کارروائی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک حملہ آور جو ہے نا وہ ان محافظوں کے ہم خیال نہ ہوں۔ ملی بھگت کے بغیر اتنی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت شرم کی بات ہے، بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس کو اگر تھوڑی سی بھی ان میں وہ ضمیر ہو، حمیت ہو، تو ان کو جو متعلقہ اداروں کے جو سربراہ ہیں سب سے پہلے تو وہاں کے اس صوبہ کے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے، پہلے معافی مانگنی چاہیے اور پھر اس کو جو ہے نا وہ استعفیٰ دینا چاہیے، وزیر داخلہ کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر سوائے ننگ اور آر کمانے کا وہ جو ہے نا وہ اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے، اور صرف وہی روایتی مذمت یہ کافی نہیں ہے۔ ہم اس انتہائی دل خراش واقعہ اور سانحہ کی مذمت کرتے ہیں،
اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجروحین کو جلد از جلد شفائے کامل اور عاجل عطا فرمائے، شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو اسی دنیا میں جو ہے نا وہ جلد از جلد ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ اب ظاہر ہے جو ہمارے بس میں ہے وہ یہ ہے، یعنی زبان سے منکر کی مذمت، یہ کم از ہمارے بس میں ہے، اور اس کے علاوہ حسب حیثیت اور حسب توفیق ان کی جس طرح سے بھی آپ کو اندازہ ہے کہ جب ایک یعنی گھر کا سربراہ جو ہے نا وہ جب اس دنیا میں نہ رہے، پھر باقی جو اس کے پسماندگان ہیں، ان کے بیوی بچے، ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے، ان کی مدد اور ان کی جو ہے نا وہ دستگیری وہ ہمارے بس میں ہے، اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجروحین اور جو لواحقین ہیں، بیوگان اور یتیم، ان کی سرپرستی اور دلجوئی کی اور دستگیری کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔